اسٹریم میں کریں گے. تو اب شروع کرتے ہیں محمد صاحب کی اگلی بیویوں سے، یعنی کہ ایک بیوی ان کی خدیجہ، اس کے بارے میں ہم نے بات کری. دوسری بیوی ان کی عائشہ اور سودا، اس کے اوپر ہم نے بات کری. اور چوتھی بیوی جو ہے ان کی، اس کے اوپر ہم نے بات کری. اب ہم اگلی بیوی کے متعلق بات کریں گے یہاں سے، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیتی تھی. انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. بیویاں ظاہری لمبائی سمجھی، اس لیے لکڑی لے کر کے سب اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے. دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال سب سے پہلے ہوا تب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت ہے. روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھی. سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. 50 سال کی عمر تھی. ان کا قصہ اسی باب کے نمبر 10 پر بھی گزرا ہے. ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت جویریہ بنت الحارث بن ابی جرار کے ساتھ ہوا. چلیں جی، اب جویریہ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. جویریہ بڑی خوبصورت تھی صاحب. اور جویریہ جو ہے وہ غلام لونڈی تھی، مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھی. تو ان سے نکاح ہوا. یہ غزوہ مریسیہ میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. قید ہونے سے پہلے مصعب بن صفوان سے نکاح میں تھی. حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا. مکاتب کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی قیمت طے کر دی کہ 9 اوقیہ سونے پر کی ان کی قیمت ہے. مکاتب اس غلام یا بندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جائے، یعنی کہ طے کر لیا جائے کہ اتنے دام اگر تم دے دو تو تم آزاد ہو. 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 3.5 آنے کا. اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 78.75 روپے ہوئی اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں. جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے. اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوں. جی ہاں، جو ان کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. کیونکہ مصیبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی آئی ہے بھائی، کیونکہ انہوں نے ہی تو غزوہ مراسیہ کیا جس میں لوگوں کو قتل کیا گیا. تو جبیریہ کا جو شوہر ہے وہ بھی اسی جنگ میں قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے بیوہ ہوئی اور بعد میں غلام لونڈی بنی. تو کہتے ہیں کہ جو مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے. اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، میرے پاس یہ رقم نہیں ہے. آپ کی امید پر آئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں. بھائی رسول اللہ تو تیار بیٹھے رہتے تھے کہ اونچے خاندان کی، اونچے حسن نسب کی اور خوبصورت عورت اگر نظر آئی ہے تو پھر وہ رسول اللہ کی ملکیت ہے اور اسے تو رسول اللہ کے پاس ہی ہونا چاہیے. یہی معاملہ صفیہ کے معاملے میں بھی ہوا تھا کہ جب وہ دیا قلبی کو دے دی گئی باندی کے طور پر، اس کے بعد میں رسول اللہ کو پتہ چلا کہ بہت خوبصورت ہے اور قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے. رسول اللہ نے منگوا لی، کہا لے آؤ میرے پاس، اور کہا کہ بھائی دیا قلبی اس کے بدلے میں کوئی اور غلام لے لو. وہ نہیں مانا تو کہا 3 لے لو. وہ نہیں مانا تو کہا 7 غلام لے لو اور 5 اونٹ لے لو. اس پر وہ مان گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قیمت کو چکا کر کے صفیہ کو حاصل ضرور کیا. تو جب یہ چل کر کے خود آئی اور آ کر کے کہہ رہی بھائی مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تو پھر رسول اللہ کیسے چوک سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں تجھے آزاد کرا دیتا ہوں، بدلے میں تو مجھ سے نکاح کر لے. ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ وہ یہ تو آپ کو لگ رہا ہے نا زکریا صاحب کہ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا. بخوشی منظور کر لیا. اچھا جی. اور سن ہجری میں مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا. چلیں جی. صحابہ اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے. کہتے ہیں کہ ایک حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں سے تقریباً 700 آدمی تھے. مطلب اتنی خوشی ہوئی لوگوں کو جبیریہ کے ساتھ رسول اللہ کی شادی کی کہ انہوں نے 100 گھرانے اور 700 آدمی آزاد کر دیے. بھائی اتنا بڑا کیا معاملہ ہو گیا تھا. ایک غلام تھی، ایک غلام کی عظمت میں 700 غلام آزاد کرنے کا کیا مسئلہ بنتا ہے. اب دیکھیے جس غلام لونڈی کی آزادی کی خوشی میں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں صحابہ اکرام اپنے 700 غلام آزاد کرتے ہیں، اس کو 9 اوقیہ چاندی دینے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ اگر آ جاتا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ جی میری اتنی قیمت ہے وہ میں دے نہیں سکتی، آپ اس میں میری مدد کر دو۔ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہے، اس کا مطلب 9 اوقیہ چاندی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا ان کو، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دے کر کے آزاد کر کے اس کو نکاح کر لیا، تو اب لوگ اس کی خوشی میں اپنے 700 غلام آزاد کر دے رہے ہیں۔ مطلب کہیں سے یہ بات 1% بھی یہ بات کسی کو سینسیبل اور لاجیکل لگتی ہے؟ 1% بھی؟ اور جن لوگوں کو یہ بات لاجیکل اور سینسیبل لگتی ہے، ان لوگوں کے دماغ کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے بھائی۔ ان لوگوں کے دماغ کی قیمت تو ہائیسٹ ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر، ان کے برین کی سب سے ہائیسٹ قیمت ہونی چاہیے۔ وہ 3 ایڈیٹس کا ڈائلوگ ہے نا کہ ان لوگوں کے دماغ کو نکال کر کے اگر مارکیٹ میں بیچا جائے گا تو سب سے زیادہ قیمت ان کے دماغوں کی ملے گی۔ آگے کارن بتاتے ہیں مومن ایرانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کارن یہ ہے کہ ان یوز برین ہے، کبھی استعمال کیے ہی نہیں، گاڑی لے لی گئی پر گاڑی روڈ پہ چلائی نہیں گئی، تو ان یوزڈ گاڑی ہے۔ ویسے ہی ان یوزڈ دماغ ہے بھائی ان کے، جن کو یہ بات لاجیکل لگتی ہے، مگر لوگ پھر بھی رسول اللہ کی شان میں اس بات کو لاجیکل مانتے ہیں۔ اینیوے آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ جی ہوگی کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں ہوگی اس طرح کی مصلحتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کردار کا ثابت کرنا تھا تو اس طرح کی مصلحت تو بیان کرنی ہی پڑے گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی، کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی، آئے ہائے اتنی خوبصورت تھی کہ جو ایک بار دیکھ لے دیکھتا ہی رہ جائے۔ حضرت جبیریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا۔ اچھا چلیں خواب پہ چلیں گے، خواب بڑا کامن ہے، یہ ہر ایک غلام لونڈی دیکھتی ہے اس کے شوہر کو رسول اللہ یا رسول اللہ کے صحابہ قتل کرتے ہیں، اور پھر وہ بیوہ ہوتی ہے اور پھر وہ غلام بنتی ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ پیٹرن جو ہے وہ اور بھی کئی غلاموں میں دیکھنے کو ملا ہے، جیسے کہ صفیہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، اور زینب کے معاملے، جبیریہ کے معاملے میں بھی ایسا ہے، اور ماریا القبطیہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ سیم پیٹرن ہونے کے بعد بھی، وہ خواب کا پیٹرن ہونے کے بعد بھی بہت ساری مصلحتیں سیم ہی ہوں گی ان کے بارے میں۔ لیکن یہ جو ایک بات کہی گئی کہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک بار کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کی نگاہ ان کے اوپر سے اٹھتی نہ تھی۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ کی، جب یہ غزوہ ہوا اور جبیریہ کے حالات رسول اللہ کو پتہ چلے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، ایکچولی عائشہ کو پتہ چلے، عائشہ کو کس نے بتایا کہ جو غلام لونڈی پکڑی گئی ہے جبیریہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو حضرت عائشہ جو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تمام مسلمانوں کی امہات المومنین ہیں، ان کی مائیں ہیں، وہ اپنے شوہر کو بخوبی جانتی ہے، تو وہ کہتی ہے عائشہ کہ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے نکاح کر لیں گے۔ عائشہ نے کہا کہ بھئی مجھے دیکھنا ہے کتنی خوبصورت ہے، جس کی اتنی بات ہو رہی، اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ گئی دیکھنے کے لیے چھپ کر کے، اور جا کر کے انہوں نے دیکھا جبیریہ کو اور کہا کہ واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور پھر یہ الفاظ ادا کیے عائشہ نے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہ پڑ گئی تو اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے نکاح کر لیں گے، ہر حال میں کر لیں گے۔ تو آپ اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہے اپنے شوہر کا کہ عادت شریفہ بتا رہی ہے، ان کے معاملات، ان کے معاشرات بتا رہی ہے، ان کی نیت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ بھائی اس کو دیکھتے ہی، کیونکہ خوبصورت ہے، اس کو دیکھتے ہی نکاح میں لے لیں گے اپنے، اور بعد میں ایسا ہوا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے لیے نہیں کیا، وہ حسین تھی، خوبصورت تھی اس لیے نہیں کیا،
بلکہ یہ تو اللہ کی مصلحت تھی اس لیے کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے اب کہانی ڈالی جائے گی یہاں سے، اب یہ کہانی ڈل رہی ہے یہاں سے، اور یہ کہانی کئی غلام لونڈیوں کے معاملے میں ڈلی ہے، آگے بھی دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں حضرت جبیریہ کے نے اس لڑائی سے، ارے یار یہ کدھر بھاگ جاتا ہے، حضرت جبیریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہے کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندی، یعنی جب میں غلام لونڈی بن گئی تب مجھے پتا چلا کہ اوہو اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والی ہوں، اور میرے خواب میں آنے والا چاند کوئی اور نہیں بلکہ یثرب کے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی، 20 سال کی تھی یہ، 20 سال کی حضرت جبیریہ، 20 سال کی، اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، اور بعضوں نے ان کا انتقال سن 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس کے چند سال بعد، تقریباً 10 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا مدینہ میں۔ لیکن یہ ہجرت کرنے کے 50 یا 56 سال تک زندہ رہی ہجرت کے، یعنی کہ 70 سال کی عمر تک رہی، اور جس وقت ان کی شادی محمد صاحب سے ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی تھی اونلی، یعنی 50 سال میں سے تقریباً 45 سال بیچاری بیوہ رہی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہیز سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ ابھی اگلی بیوی کا ذکر چل رہا ہے یہاں سے، ام حبیبہ کا۔ یہ آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ وہ خواب دیکھتی تھی، چاند دیکھتی تھی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا، تب انہیں سمجھ میں آیا میرے خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اب اگلی جو بیوی ہے ام حبیبہ، ابو سفیان کی صاحبزادی، ابو سفیان کی بیٹی ہے یہ، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہیز سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی، وہاں جا کر خابند نصرانی ہو گیا، اے اللہ مک گیا، بیڑائی گرک ہو گیا، بیڑائی گرک ہو گیا صاحب۔ یہ مسلمان ہو کر کے مکہ سے اور حبشہ کی ہجرت کی انہوں نے۔ حبشہ کی ہجرت کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں اگر آپ کو نہیں پتا ہے۔ مکہ سے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک اور ہجرت کی تھی، جو ہجرت خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی بلکہ ان کے کچھ صحاباؤں نے اور کچھ عورتوں نے کی تھی۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت کہا جاتا ہے، جہاں سے وہ مکہ سے ہجرت کر کے ایک بادشاہ تھا حبشہ کا، حبشی بادشاہ، اس کے راجیہ میں، اس کے ملک میں یہ چلے گئے تھے، اور وہ بادشاہ تھا نصرانی، یعنی کہ عیسائی تھا وہ بادشاہ۔ تو اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا اسلام قبول کرنے کا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن جو وہاں پر مسلمان ہجرت کر کے گئے اس نے ان کو پناہ دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایسا مانتا تھا کہ خدا ایک ہے اور ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے، اور وہ جیسس کو اپنے خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کی روح مانتے ہیں۔ تو محمد صاحب جو ہے کیونکہ مشرک نہیں تھے، پیگنس نہیں تھے اس وقت، اور وہ پیگنس کے خلاف کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ چلو بھائی ایٹ لیسٹ ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مذہب چھوڑنا اختیار نہیں کیا حبشہ کے بادشاہ نے، لیکن اس نے مسلمانوں کو شیلٹر دیا وہاں پر۔ تو اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے بھی کی تھی، لیکن جب ان کا شوہر مسلمان ہو کر کے مکہ سے وہاں پہنچا تو وہاں جانے کے بعد ام حبیبہ کا شوہر جو تھا وہ پہلے تو مشرک تھا، اس کے بعد مسلمان ہوا، پھر وہ مسلمان سے وہ کرسچن ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور یہ اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خائن کو خواب میں نہایت ہی بری شکل میں دیکھا، اسی رات بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ یہ نصرانی ہو گیا، دیکھو جی وہ عیسائی ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کو خواب میں دکھ رہا کہ ان کا شوہر بہت بری شکل میں ہے۔ اچھا، اس کے اوپر کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ ان کو جو خواب آیا تھا، اس خواب میں جو انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر کو سور کی شکل میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، وہ بات یہاں پر بتائی نہیں گئی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی جس نے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کی،
لیکن وہاں جا کر کے اس نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا تو اس کی بیوی کو خواب میں وہ سور کی شکل میں نظر آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو پھر وہ صبح اٹھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے کل رات کو نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اس وجہ سے اس کو سور کی شکل میں وہ نظر آیا ہے. سو اس تنہائی میں اس حالات کے ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن حق تعالیٰ شانہ نے اس کا نیم بدل عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آ گئی. اب نکاح میں کیسے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ واقعہ بڑا مزیدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو. چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرا کو ان کے پاس اپنی خبر کے لیے بھیجا. انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو انہوں نے اتار کر کے اور دے دیا، اس کو عطا کر دیے، اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دے دی. نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے. یعنی کہ مہر کے پیسے بھی نجاشی بادشاہ نہیں دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے پیسے نہیں دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی. نکاح رسول اللہ کرتے ہیں، اور مہر کبھی دیتا ہے عائشہ کا ابو بکر، کبھی دیتا ہے نجاشی بادشاہ، کبھی دیتا ہے علی، تو کبھی کبھی اللہ خود نکاح پڑھوا دیتے ہیں تب مہر کوئی نہیں دیتا. تو یہ شان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. شادیاں وہ کریں، شادیوں کا لطف وہ اٹھائیں، بیویوں سے ہم بستری وہ کریں، اور رقم جو ہے وہ کوئی دوسرا چرائے، رقم کوئی دوسرا چکائے. کبھی تو لڑکی کا باپ خود اور کبھی ایک عیسائی بادشاہ. کیا زبردست بات، کیا زبردست سٹوریاں چل رہی ہیں. تو اس نے انعام کے 400 دینار بھی دیے، مہر کے پیسے بھی ادا کیے، اور بہت کچھ سامان بھی دیا. جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا سن 6 ہجری میں ہوا جیسا کہ بعض نے کہا. صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا تھا اور رخصتی 7 ہجری میں. جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان دہیج وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. بعض کتب و تواریخ اور احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے. ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے. ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے. اختر نے سن 44 ہجری میں بتایا ہے، اور اس کے علاوہ سن 42 ہجری میں اور سن 55 ہجری میں اور سن 50 ہجری وغیرہ میں بھی اقوال موجود ہیں. چلیں جی، تو اس کے بعد آتا ہے اگلی بیوی کا نمبر، جو کہ حضرت صفیہ ہیں. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. یعنی کہ یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں اور موسیٰ کی قوم میں ہیں. اول سلام بن مشکم سے کے نکاح میں تھی. اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی. کنانہ ان کا شوہر تھا. اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا، اور ان کے خاوند کو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے قتل کر دیا تھا. یہ کیوں نہیں لکھتے ہو بھائی تم تبلیغی جماعت والے چورو؟ تم یہ کیوں نہیں بتاتے اپنے مسلمانوں کو، اپنے تبلیغیوں کو، اپنے مامور کو کہ ان کو قتل کرنے والے مسلمان صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے شوہر کو، اس کو بیوہ کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا جب خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا. خیبر کی لڑائی کے بعد دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی. حضور نے ان کو مرحمت فرما دی. مرحمت نہیں فرما دی، ان کو کہا جاؤ لونڈیوں میں سے ایک کو لے لو. چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے، اور یہ سردار کی بیٹی تھی. اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کو خاطر خواہ عوض دے کر، کہ وہ عوض تھا
7 غلام لونڈیا اور 5 اونٹ، کیونکہ دیا کلبی صفیہ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ تو اپنے خیمے میں لے جا کر کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، کپڑے اتارنے کی تیاری کر رہا تھا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے صفیہ کو اور دیا کلبی کو بلا کر کے لاؤ. اب یہ گئے، انہوں نے خیمے پہ جا کے دستک دی، کہا کہ بھائی دیا کلبی باہر آؤ. اس نے کہا کون ہے؟ کہ میں ہوں بلال، باہر آؤ. باہر آئے. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صفیہ کے ساتھ تمہیں، چلو. اب اس نے آنا کانی کی تو بلال نے اس کو دھکا دیا، دیا کلبی کو سائڈ میں دھکا دیا اور خود خیمے کے اندر گھس گیا اور جا کر کے صفیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے، ہاتھ بازو پکڑ کے کھینچتے ہوئے لایا، اور اس راستے سے لایا جس راستے پر بنت ہوئی اس کے باپ کی اور کنانہ کی، اس کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کر کے وہ بدحواس ہوگی، بری حالت میں آ گئی، اس کو بہت صدمہ پہنچا. تو بعد میں جب لے کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلال کو ڈانٹا، کہا کہ اے بلال، تو اسے اس راستے سے کیوں لے کر کے آیا جس راستے پر لاشیں پڑی تھی؟ اس کو دوسرے راستے سے لے کر کے آتا. پھر بعد میں جب سامنے پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کلبی کو کہا کہ بھائی اسے مجھے دے دیں. تو دیا کلبی نے نانگر کری، اس نے کہا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے لے لوں، میں نے چن لی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 لونڈی لے لے. وہ راضی نہ ہوا. اس کے بعد اس کو 7 لونڈی دی اور 5 اونٹ دیے، اس پہ وہ راضی ہوا اور 7 لونڈیاں 7 باندیاں اور 5 اونٹ لے کر کے چلا گیا اور صفیہ کو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی کالی کملی، کالی چادر جو تھی وہ ڈال دی. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ چکی ہے. وہ تبلیغ جماعت والوں نے کھا گیا پورا کا پورا. اس کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا سیرت رسول اللہ. سیرت رسول اللہ کے اندر آپ کو دونوں ہی سیرت کے اندر آپ کو مل جائے گا شروعاتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو خاطر خواہ عوض دے کر کے ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا. اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی. رخصتی کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا، رخصت ہونا. تو وہ تو تبھی رخصت ہو گئی تھی جب ان کو خیبر سے لے کر کے چلے مدینہ کے راستے پر اور راستے میں وہ ایک جگہ قیام ڈالا. تو رخصتی تو خیبر سے نکلتے ہی ہو گئی تھی. تو پھر ایک منزل پر پہنچ کر رخصتی کیسے ہوئی؟ نا 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 تبلیغی جماعت والے منا نا، اس کو رخصتی نہیں کہتے، اس کو ہم بستری کہتے ہیں، اس کو ریپ کہتے ہیں، اس کو بلاತ್کار کہتے ہیں. جو 4 کھجور کے پیڑوں کے ساتھ رسیوں سے خیمہ لگا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے ساتھ کیا، اس کو رخصتی نہیں کہتے، اس کو بلاತ್کار کہتے ہیں، اس کو ریپ کہتے ہیں. مولانا زکریا لالتی اس کو ریپ کہتے ہیں. یہ ان کا ہوا. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز کھانے کی ہو وہ لے آئے. صحابہ کے پاس متفرق چیزیں تھی جیسے کھجور، پنیر وغیرہ جو بھی تھا وہ لے آئے. ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا. سب نے شریک ہو کر کے کھا لیا. یہی ولیمہ تھا. لو بھائی تم ہمارے لشکر میں ہو جو اس میں کھانے کو ملا گیا کھجور وغیرہ اور یہ سب چیزیں، تو ایسا کرو اپنے اپنے اکیلے کھانے کی بجائے دسترخوان بچھاؤ، یہاں بیٹھ کر کے لاؤ، اس کو رکھو، کھا لو. یہ میری طرف سے تم کو ہو گئی شادی کی دعوت ولیمہ. بعض بات میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو، چلی جاؤ، اور میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو. بھائی اس کی قوم تو تم نے ختم کر دی، بیچاری کون سی قوم کے پاس جائے گی؟ اور اس کا ملک تو تم نے جیت لیا، اس کون سے ملک میں جائے گی؟ انہوں نے کر دیا یا رسول اللہ میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 ہوئے. کیا کہہ رہی ہے کہ میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً وہ خواب ہے. دیکھیں پھر سے وہی خواب ریپیٹ ہو رہا ہے زبیریہ والا، جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے. اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا،
उसने एक तमाचा इसके ऊपर जोर से मारा और आंख पर उसकी निशान पड़ गया और कहा कि तू यस्रिब के बादशाह से निकाह की तमन्ना करती है जो चांद देख रही है। एक मर्तबा ख्वाब देखा कि आफताब उनके सीने पर है। खाविंद ने खाविंद से उसका भी जिक्र किया। उसने इस पर भी यही कहा कि तू ये चाहती है कि यस्रिब के बादशाह के निकाह में आ जाए। एक मर्तबा उन्होंने चांद को गोद में देखा तो अपने बाप से जिक्र किया। उसने भी एक तमाचा मारा और ये कहा कि तेरी निगाह यस्रिब के बादशाह पर जाती है। मुमकिन है कि चांद का वही एक ख्वाब खाविंद और बाप दोनों से कहा हो और चांद को 2 मर्तबा देखा हो। तो भाई ये जो कहानियां बनाई गई हैं, कहानी से कहानी, इससे क्यों बनाया गया? इसे बनाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला किरदार का और बहुत बेहतरीन इंसान दिखाने के लिए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे इंसान है। वो तो लौंडियों को भी आजाद कर रहे हैं, उनको अख्तियार दे रहे हैं कि चाहो तो वापस चले जाओ, चाहो तो मेरे से निकाह कर लो। वो आगे कह रही है जी वापस किसके पास जाऊं, मेरा तो खानदान ही खत्म हो गया पूरा। आगे वो कहती है कि जी मैं तो शिर्क की हालत में भी आपकी तमन्ना करती थी। तो इस्लाम कहता है कि अगर कोई औरत अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द की ख्वाहिश रखे तो वो औरत बदचलन और बद किरदार है। कौन है दोस्तों वो औरत? अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो औरत बदचलन और बद किरदार है जो अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे की ख्वाहिश करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आला बताने के लिए इन तफसीर निगारों ने, इन मुहद्दिसों ने, इन हदीस जमा करने वाले और लिखने वालों ने हुजूर की शान को आला और बरतर दिखाने के लिए अपनी माएं उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की बीवियों को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। इन्होंने साबित किया कि सफिया इनकी अम्मा इतनी कैरेक्टरलेस थी कि 2 शोहर के निकाह में रहने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की तमन्ना रखती थी। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसी औरत को इस्लाम क्या कहता है? बदचलन और बद किरदार। आप देखिए एक इंसान को सही साबित करने के लिए एक औरत का किस तरीके से कैरेक्टर हैसिनेशन करता है इस्लाम, उसको किस तरीके से बद किरदार साबित करता है, और खासकर उन औरतों को जिनको कुरान कहता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारी माएं हैं। अपनी माओ को बद किरदार साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते ये मुसलमान। और इससे भी बड़ा बद किरदारी का उसके ऊपर इल्जाम इस तरीके से लगाते हैं कि जब उसका शोहर और जब उसका बाप उसी दिन मर गया और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो वो अपने शोहर को और अपने बाप को भूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में समा गई, यानी उनकी बाहों में समा गई। और इस पर उसने फक्र किया, खुशी महसूस की कि मैं अपने शोहर और अपने बाप के कातिल की बाहों में हूं। क्या बोलूं मैं इसके ऊपर? वो रोमांटिक गाने हैं कुछ 4-5, मेरे दिमाग के तारों के साथ वो उछल कूद मचा रहे हैं वो गाने। और मैं चाह रहा हूं कि मैं वो 1-2 गाने की 1-2 लाइन आपको सुना करके आपको इजहार ख्यालात सफिया बयान करूं, मगर किस तरीके से बयान करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कहता है कि गाने वाला कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। तो वैसी सफिया को जो है अपने शौहर और अपने बाप के कातिल की बाहें सिंदूरी महसूस हो रही थी और उसकी बाहों में शामें भी रंगीन और सिंदूरी महसूस हो रही थी। और वो महसूस इसलिए हो रही थी, काली कमली वाला सॉन्ग सुना था। हाँ जी, तो वो इसीलिए महसूस हो रही थी अतुल शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि काली कमली वाले ने अपनी कमली उसके ऊपर डाल दी थी। कितनी बगैरती है, कितनी बेशर्मी है, कितनी बड़ी बेशर्मी है कि तुम जिनको अपनी माए बोलते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोहतरात को जिनको तुम अपनी माँ बोलते हो, उम्महातुल मोमिनीन बोलते हो, तुम उसका कैरेक्टर हैसिनेशन इतनी बुरी तरीके से करते हो, उसको बदकिरदार और बदचलन साबित करते हो, उसको बगैरत साबित करते हो।
کس لیے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اپنے اپنے سو کولڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ اور اونچا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ کون سی گالی ہے دنیا کی جس کو دینے کے بعد انسان کو یہ لگتا ہو کہ اس سے بڑی بری گالی دنیا میں ہو نہیں سکتی میرے لیے، اور اس سے بڑا کوئی بہتان اور اس سے بڑی کوئی لعنت میرے سر پہ ہو نہیں سکتی؟ اگر مسلمانوں مجھے اس گالی کا پتہ چل جائے تو وہ گالیاں میں تمہارے ان مولویوں کو، ان حرام زادوں کو میں دینا چاہتا ہوں، وہ گالیاں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور اگر میں نہیں دے پا رہا ہوں وہ گالیاں، تو بنا وہ گالیاں دی ہیں وہ گالیاں ان کو میں نے دے دی، ان تک میں نے پہنچا دی۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 سال کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی، 17 کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، 2 بار بیوہ ہو چکی، ایک بار پہلے بیوہ ہو چکی تھی، پھر کنانہ سے شادی کی، تو پھر جا کر کے اٹیک کر دیا رسول اللہ نے خیبر کے موقع پر، اور کنانہ کو تڑپا تڑپا کر کے ٹارچر کر کر کے قتل کر دیا۔ کس طریقے سے قتل کیا؟ اس کو کہا خزانے کا پتہ بتا، تیرے پاس چابی ہے خزانے کی۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ اس نے کہا اس کو تب تک ایزا دو، تب تک اس کو تکلیف دو جب تک یہ خزانے کا پتہ نہ بتا دے۔ کس نے کہا؟ پیارے رسول اللہ رحمت للعالمین نے کہا۔ تو لہٰذا صحابہ نے پتھر کو گرم کیا، تپایا، آگ میں اس کو پوری طریقے سے جلا کر کے گرم کیا، پتھر کو اٹھا کر کے اس کی چھاتی پہ رکھ دیا، کپڑے اتار کر ننگا کر کے لٹا کے زمین پہ چھاتی پہ رکھ دیا۔ وہ تڑپا، چیخا، چلایا، اس پہ تشدد کیے، ظلم کیے، اور جب وہ مرنے کسی حالت میں ہو گیا تب اس سے رسول اللہ نے پھر پوچھا اب بھی بتا دے، تیری جان کی بخشش ہو جائے گی۔ خزانہ کہا ہے۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت تھا سونا چاندی کا جیورات وغیرہ وہ اس نے حاضر کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے، اس سے آخری بار پوچھو، اگر بتاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بتاتا تو اس کا سر قلم کر دو، اس کی گردن کاٹ دو۔ اس سے پوچھا گیا، اس بیچارے کے پاس شاید ہوگا ہی نہیں، اس نے کہا جی میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے مار دو۔ اب جب اس سے کچھ اور نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی گردن کاٹ دو۔ تو محمد بن مسلمہ جو محمد کا غلام، ایک طریقے سے دماغی غلام اور مسلمان تھا، اس نے تلوار لی اور ایک ہی جھٹکے میں کنانہ کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس طریقے سے قتل کیا گیا اس کو، تڑپا تڑپا کر۔ اور یہ جاہل لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی صفیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں آ کر کے کہہ رہی تھی کہ آ کے تیری باہوں میں ہر شام لگے سندوری۔ ام المومنین حضرت میمونہ حارث بن حجن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے، اور بھی بہت سے اقوال ہیں ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذی القعدہ 7 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، موزہ صرف میں نکاح ہوا، یعنی کہ گھر سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے نکلے؟ عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اور راستے میں نکاح کر لیا صرف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہیں دی۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ نہیں رک سکتے، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی۔ رخصتی نہیں ہوئی، میں پھر بتا رہا ہوں، جہاں جہاں یہ رخصتی کا لفظ لکھ رہے ہیں آپ سمجھ جائیے گا کہ بات رخصتی کی نہیں ہو رہی ہے، بات ڈنگی ڈنگی کی ہو رہی ہے، بات پیلم پلائی کی ہو رہی ہے۔ ان کی رخصتی وہی ہے جو صفیہ کے ساتھ انہوں نے کرائی، عائشہ کے ساتھ انہوں نے کرائی، اور اب یہ میمونہ کی کرا رہے ہیں، ان کا نام برہ تھا۔ تو پیلم پلائی جو ہے
वो सरफ में हुई, क्योंकि मक्का वालों ने कह दिया कि यहाँ पेलम पिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। फरागत के बाद मक्का में रुखसती हो जाए, मगर मक्का वालों ने कयाम की इजाजत नहीं दी, इसलिए वापसी में सरफ में ही रुखसती हुई, और सरफ में ही खास उसी जगह जहां रुखसती का खेमा था। आय हाय हाय हाय, ये देखो, रुखसती का खेमा होता है, रुखसती खेमा जो होती है उसके लिए खेमा लगाने की जरूरत है, आप बताओ होती है? रुखसती का मतलब होता है रुखसत होना, जाना, एक जगह से निकलना। तो एक जगह से अगर निकल करके दूसरी जगह जा रहे हो तो चलोगे कि लेटोगे कि बैठोगे? तो खेमा जो होता है वो तो बैठने के लिए और लेटने के लिए होता है, चलने के लिए थोड़ा ना होता है। अबे तो जाहिल हो, रुखसती क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो रुखसती? हम बिस्तरी बोलो ना, हम बिस्तरी करने के लिए खेमा लगाया गया। देखो मैं जो आपको अभी बता रहा था ना, आगे इन्होंने खुद ही खोल दिया आगे की बात करते हुए। तो जहां रुखसती का खेमा था, सन 51 हिजरी में सही कौल के मुआफिक इंतकाल हुआ, वहीं मर गई। और बाज ने सन 61 हिजरी में लिखा, उस वक्त उनकी उम्र 81 साल की थी, और उसी जगह कब्र बनी। यह भी इबरत का मुकाम है और तारीख का अजूबा है कि एक सफर में वहां निकाह हुआ, दूसरे सफर में वहां रुखसती, और अरसे के बाद उसी जगह कब्र बनी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा हम सब में ज्यादा मुत्तकी और सिला रहमी करने वाली थी। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, और सिला रहमी कहते हैं जो रिश्तेदारियों को, ताल्लुक को सबसे ज्यादा संजीदगी से निभाता है, उसको सिला रहमी कहते हैं। यजीद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इनका मशगला हर वक्त नमाज था, यानी कि हर टाइम नमाज पढ़ती रहती थी, या घर का काम या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती, वो लेकर के लकड़ी बैठ जाती मिसवाक करने के लिए। जिन औरतों से निकाह पर मुहद्दिसीन और